میں کہتا ہوں تابعین کا گستاخ بھی بدبخت لعنتی۔ میں ایک عام مسلمان ہوں، میں مدرسے کا پڑھا ہی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ صحابہ تو جس نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا نا، اس کا گستاخ بھی لعنتی ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں روزانہ صحابہ کرام کی توہین دن بدن بڑھ رہی ہے، تو اس پر یہ ایکشن نہیں لیتے؟ کیا شیعہ نبوت کے قائل نہیں؟ کیا وہ قرآن کو نہیں مانتے؟ کیا وہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے؟ کوئی شیعہ اون نہیں کرتا ایسے بندے کو جو پڑھا لکھا شیعہ ہے، وہ تو نہیں اون کرتا کہ ہاں جی حضرت ابوبکر صدیق، امہات المومنین، خلفائے راشدین جو ہیں عشرہ مبشرہ یا اہل بیت اعظام کی گستاخی۔ وہ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں کہ جن کی شکل بھی کہیں سے کوئی مسلمانوں والی نہیں بنتی۔ مریم نواز کی توہین کے اوپر 10 سال سزا، سیدہ عائشہ صدیقہ کی توہین کے اوپر 3 ماہ سزا۔ ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں یہ جو مذہبی شیعہ سنی کی فرقہ واریت ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا؟ میں نے کہا یہ ایک قانون بنا دیں کہ امہات المومنین، خلفائے راشدین، اہل بیت اعظام، صحابہ کرام کی گستاخی کے اوپر سزائے موت ہے اور بیل ہے ہی نہیں۔ ایک قانون بنا دیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے کسی کونے خدرے میں آپ کو اگر کوئی بندہ نظر آ جائے نا ان دونوں طبقوں میں، شیعہ سنی میں، اشارتاً کنایتاً گستاخی کرنے والا بھی تو میں جرم دوں گا۔ آپ یوٹیوب کھولیں، ہزاروں لوگ، بھائی عام تو تھوڑے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی برگزیدہ ہستیوں کے خلاف وہ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں کہ جن کی شکل بھی کہیں سے کوئی مسلمانوں والی نہیں بنتی۔ تو یہ روکنا آسان طریقہ ہے، روکنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر یہ رک جائے معاملات تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو اب جاپان جو تھا، جاپان اس کے بعد آج تک بغیر اسلحے کے چل نہیں رہا، اس کو کھا گیا ہیروشیما ناگاساکی کے بعد۔ آج تو وہ چھری نہیں ہے ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ ہم اسلحہ خرید کے اپنے بچے بھوکے مار رہے ہیں اور ہم اسلحے خرید رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ معاملات جب حل ہو جائیں گے نا تو پھر ان کی ضرورت نہیں پڑے گی جو اس وقت ہماری اشد ضرورت ہے۔ سر، مریم نواز پر ایک بارش کے بعد ایک بابا جی نے تنقید کی تھی، اس کو فوراً اٹھا لیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں روزانہ صحابہ کرام کی توہین دن بدن بڑھ رہی ہے، تو اس پر یہ ایکشن نہیں لیتے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو یہی کہا ہے، اگر یہ جو فواد چودھری کا آپ نے کوٹ کیا ہے نا، یہ اسمبلیوں میں رہے، اگر یہ واقعی اس چیز کے اوپر ختم کرنا چاہتے ان معاملات کو، تو میں نے آپ کو کہا سادہ سا قانون بنا دیں۔ کیا شیعہ نبوت کے قائل نہیں؟ کیا وہ قرآن کو نہیں مانتے؟ کیا وہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے؟ کوئی شیعہ اون نہیں کرتا ایسے بندے کو جو پڑھا لکھا شیعہ ہے، وہ تو نہیں اون کرتا کہ ہاں جی حضرت ابوبکر صدیق، امہات المومنین، خلفائے راشدین جو ہیں عشرہ مبشرہ یا اہل بیت اعظام کی گستاخی۔ میں کہہ رہا ہوں ان کو چھوڑ دیں۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ امہات المومنین، خلفائے راشدین، انبیاء، صحابہ کرام، اہل بیت تو بہت بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تابعین کا گستاخ بھی بدبخت لعنتی ہے۔ میں ایک عام مسلمان ہوں، میں مدرسے کا پڑھا ہی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ صحابہ تو جس نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا نا، اس کا گستاخ بھی لعنتی ہے، مرتد ہے۔ وہ بنائیں قانون، اس میں واضح لکھ دیں کہ جو بندہ قرآن مجید کی آلریڈی بنا ہوا ہے 295 وغیرہ اور بی اور وہ تو ختم نبوت کے حوالے سے، میں کہتا ہوں ایک سادہ سا قانون بنا دیں کہ ایک بندہ امہات المومنین، خلفائے راشدین، آل رسول، صحابہ کرام کی اشارتاً کنایتاً بھی توہین کرتا ہے نا، اس کے لیے قانون 25 سال کر دیں سزا۔ میں کہتا ہوں کیپیٹل پنشمنٹ، وہ 3 مہینے سزا ہے، وہ بیلیبل ہے۔ مجھے بتائیں تو وہ تو کرتا رہے گا۔ آپ نے ختم کرنا ہے نا اس کو۔ مریم نواز کی توہین کے اوپر 10 سال سزا، سیدہ عائشہ صدیقہ کی توہین کے اوپر 3 ماہ سزا۔ تو جب یہ ڈسکریمنیشن ہوگی تو پھر وہ آسان ٹارگٹ ہے، لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں۔ ہر طبقے میں ہوتے ہیں لوگ، شیعہ میں بھی ہیں، سنیوں میں بھی ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو ہوا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک ایک کو لٹکا دیں۔